گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے امر کی بحث پڑھی تھی. انہوں نے بتلایا تھا امر جو ہے وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے آپ کیا کرتے ہیں، فعل کو طلب کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے حرف مضارع کو حذف کر دیں، اور اس کے بعد دیکھیں اگر ما بعد ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل لے آئیں، اور حمزہ وصل مضموم لائیں گے اگر عین کلمہ مضموم ہو، اور حمزہ وصل مکسور یا مکسور لائیں گے اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو. تو نصر ینصر اس سے کیا بنے گا، انصر، کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے. اور ضرب یضرب اور فتح یفتح، یہاں اس سے کیا بنے گا، اضرب اور افتح، کیونکہ عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل بھی کیا لاتے ہیں، مکسور لاتے ہیں. اور اگر حرف علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ما بعد متحرک ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں. جیسے وعد یعد، یا کو حذف کیا تو کیا باقی رہ گیا، عد باقی رہ گیا بھائی. قاتل یقاتل، یا کو حذف کیا تو قاتل باقی رہ گیا بھائی. اور آخر میں جزم دے دیتے ہیں بھائی، تو یہ مبنی ہوگا علامت جزم پر بھائی. اس کے بعد فعل مجہول پڑھا تھا بھائی، فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل اس مفعول کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے تو وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے اور مفعول کو اس فاعل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل بھی کہتے ہیں. اور یہ خاص ہے متعدی کے ساتھ بتایا میں، کیونکہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، فاعل کو حذف کرنا ہے اور مفعول کو کیا بنانا ہے، اس کا قائم مقام. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا کوئی مفعول آتا بھی ہو. اگر مفعول ہی نہیں آتا تو پھر اس کو کوئی صورت قائم مقام کس کو بنائیں گے بھائی. تو متعدی چاہے بلا واسطے کے ہو، چاہے متعدی کس کے واسطے سے ہو، بواسطہ حرف جر کے ہو. بھائی دیکھو بعض فعل ہوتے ہیں بغیر حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں، جیسے ضربت زیدن. تو دیکھو ضربت متعدی ہے، زید کو نصب دے رہا ہے، درمیان میں کسی حرف جر کو لانے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض افعال براہ راست متعدی نہیں ہو سکتے تو پھر درمیان میں ہم حرف جر کا واسطہ لاتے ہیں، جیسے مررت بزیدن. تو یہ متعدی ہے کس کے واسطے سے، با کے واسطے سے. سمجھ میں آیا. تو زید کو ہم نے زید کے پاس سے گزرا تو زید کو ہم نے مفعول بنانا تھا، لیکن مفعول ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ مررت کیا ہے، براہ راست مفعول کو نصب نہیں دیتا. تو پھر ہم بواسطہ حرف جر کے اس کو مفعول لے آتے ہیں. تو کیا بن گیا، بزیدن. تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مفعول بھی غیر صریح کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے، تو ایک مفعول بھی صریح ہوتا ہے، ضربت زیدن، یہ زید کیا ہے، مفعول بھی صریح ہے، صراحتاً مفعول بھی ہے مولانا سے، پھر اس کو کیا دے رہا ہے، نصب دے رہا ہے. اور ایک مفعول بھی ہوتا ہے بواسطہ حرف جر کے، اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں بھائی. تو مررت بزیدن، یہ زید بھی کیا ہے، مفعول بھی ہے لیکن غیر صریح ہے، تو اس کو جار مجرور سے تعبیر کرتے ہیں بھائی. اور اس کا طریقہ بتلایا تھا مولانا کیسے بنائیں گے، کہ بھائی فعل کو دیکھیں، ماضی تین قسم پر ہے. ایک ماضی وہ جس کے شروع میں کیا آئے گا، حمزہ وصل آئے گا. دوسری ایک قسم ماضی کے وہ ہے جس کے شروع میں کیا آئے گی، تائے زائدہ آئے گی. اور تیسری وہ ہے جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا اور نہ تائے زائدہ. تو جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو نہ تائے زائدہ ہو، اس کے صرف اول کو رفع دے دو اور آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دو. اول کو ضمہ اور آخر سے ماقبل کو کسرہ. یہ کیا بن جائے گا مولانا، جیسے ضربہ سے ضربہ. دیکھو ضربہ کے شروع میں نہ حمزہ وصل آ رہا ہے اور نہ تائے زائدہ آ رہی ہے تو ضربہ ہوا. اور ایک وہ ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل آئے، ایک وہ ہے جس کے شروع میں تائے زائدہ آئے. تو جس کے شروع میں تائے زائدہ آئے اس میں اول کو بھی ضمہ دیں گے، یعنی تا کو بھی فعل مجہول بنانے کے لیے، اور ثانی کو بھی ضمہ دے دیں گے اور آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دیں گے. تو جو تفعلل سے کیا بنے گا مولانا، تا کو بھی ضمہ دو اور ثانی فا کو بھی ضمہ دو اور آخر سے ماقبل کو کسرہ دو، کیا بن جائے گا، تو فعللا. سمجھ میں آیا بھائی، تو فعللا. تفعل اس سے کیا بنے گا، تو فعل. سمجھ میں آیا بھائی. اور جن کے شروع میں حمزہ وصل آیا تھا
ان سے فعل مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ماضی کی بات چل رہی ہے، یہ یاد رکھنا. اس کے شروع میں مولانا حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دو اور ثالث کو بھی ضمہ دے دو، کیونکہ ثانی تو ساکن ہے. تو استخرج کے شروع میں حمزہ وصل آیا، حمزہ وصل کو بھی ضمہ دو، اور ثالث تا ہے اس کو بھی ضمہ دو. کیا بن جائے گا؟ اور آخر سے ماقبل کو کسرہ، استخرج. تو یہ طریقہ ہے بھائی. اور فعل مضارع کے اندر کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع کے اندر صرف ماقبل اول کو ضمہ دے دو اگر ضمہ نہیں ہے، اور علامت مضارع کو ضمہ دے دو اگر ضمہ نہیں ہے، اور آخر سے ماقبل کو کیا دے دو؟ فتحہ دے دو. تو ضرب یضرب، اول کو ضمہ دیا، کیا ہوا؟ اور آخر سے ماقبل کو فتحہ دیا. یضرب، یکرم، ینصر. سمجھ میں آیا؟ اور اگر پہلے سے ضمہ ہے یکرم، تو ضمے کو برقرار رکھو اور آخر سے ماقبل کو فتحہ دے دو. تو یکرم کو یا پہلے مضموم ہے تو یکرم. سمجھ میں آیا بھائی؟ یکرم فعل مجہول بن جائے گا. یہ تو عام افعال کی بات تھی مولانا. اجوف کا حکم ذرا مختلف ہے. اجوف کی ماضی کے اندر کہتے ہیں مولانا، اگر قال، اجوف قال ہے، باع ہے، ان سے فعل مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اس میں بھائی تین طرح پڑھ سکتے ہیں. قیلا، بیعا بھی پڑھ سکتے ہیں، قولا، بوعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اشمام کے ساتھ قولا کسرے کو ضمے کی بو دے دیں. قولا، بیوعا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہر وہ اجوف جس کے آخر میں فعیلا وزن آ رہا ہو اس کے اندر یہ تینوں پڑھنا جائز. جیسے مولانا جیسے اختیرا، اس میں کیا پڑھنا جائز؟ اختیرا پڑھنا بھی جائز، اختورا پڑھنا بھی جائز، کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ فعیلا وزن. اختیرا، فعیلا، تیرا، فعیلا وزن آ رہا ہے. اختورا پڑھنا بھی جائز، اور اختیورا کسرے کو ضمے کی بو دینا بھی جائز ہے. انقیدہ میں بھی اسی طرح مولانا، انقیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انقودہ اور انقیودہ، کیونکہ اس کے آخر میں بھی کیا وزن آ رہا تھا؟ اصل میں یہ تھا انقویدہ، انقویدہ فعیلہ وزن. تو جن کے آخر میں فعیلہ وزن آئے گا ان میں تین پڑھیں گے، اور جن کے آخر میں نہیں تو وہاں یہ نہیں پڑھیں گے. لہذا استخیرہ اقیمہ کے اندر یہ وزن نہیں آئے گا، کیونکہ استخیرہ یہاں فعیلہ وزن نہیں آ رہا. اور اقیمہ اصل میں کیا ہے؟ اقویمہ، فعیلہ وزن نہیں بن رہا بھائی، قاف ساکن ہے، تو لہذا وہاں نہیں پڑھیں گے یہ. چنانچہ یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اجوف کی ماضی کے اندر یہ تین طرح پڑھنا جائز. اور اجوف کے مضارع کے اندر بھائی، اجوف کے مضارع میں عین الف سے بدل جائے گا. عین کلمہ کس سے بدلے گا؟ تو یقول سے کیا پڑھیں گے؟ یقال. یباع، یبیع سے کیا پڑھیں گے؟ یباع پڑھیں گے. اس کے بعد مولانا فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل جو ہے کبھی متعدی ہوتا ہے کبھی لازمی ہوتا ہے. متعدی وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ ایک اور متعلق پر بھی موقوف ہو. صرف فاعل سے بات پوری نہ ہوتی ہو بلکہ ایک اور متعلق کی بھی ضرورت ہو. ضرب زید مولانا جب تک مضروب کا ذکر نہیں آئے گا اس کا معنی پورا نہیں، کہ ضرب اس وقت تک پائی نہیں جائے گی جب تک مضروب نہ پایا جائے. اور اس کا طریقہ میں نے بتلایا تھا بھائی، اردو میں اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اردو میں اس جملے کا ترجمہ کرو، اگر جملے کے اندر نے کا لفظ آتا ہے تو معلوم ہوا فعل متعدی ہے، اگر نے کا لفظ نہیں آتا تو معلوم ہوا یہ متعدی نہیں ہے بھائی. لہذا ضرب زید عمرن، ترجمہ کریں ذرا، زید نے عمر کی پٹائی کی تو نے لفظ آیا، معلوم ہوا یہ متعدی ہے. قام زید، زید کھڑا ہوا، نے نہیں آیا، معلوم ہوا یہ قامہ کیا ہے؟ لازمی ہے. اکل زید، زید نے کھایا، معلوم ہوا یہ متعدی ہے، زید نے کھانا کھایا. اس کے بعد بتلایا تھا متعدی کبھی بیک مفعول ہوگا، کبھی متعدی بدو مفعول ہوگا، کبھی متعدی ہوگا تین مفعولوں کی طرف. بھائی متعدی بیک مفعول کی مثال ضرب زید عمران، تو ایک مفعول چاہا. متعدی بدو مفعول اعطى زید درہما، زید نے عمر کو درہم دیا.
پھر یہ متعدی بہ دو مفعول مولانا یہ دو قسم پر ہیں، ایک باب علمت ہے اور ایک باب اعطیت ہے۔ باب علمت مولانا 7 افعال ہیں جو آگے بحث ہم نے پڑھی، جن کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، اور باب علمت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ دراصل دونوں مفعول، یہ بھی دو مفعول چاہتا ہے، تو یہ دونوں مفعول دراصل مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ زید قائم، زید فاضل تھا، اس پر علمت داخل ہوا، کیا بن گیا؟ علمت زیدا فاضلا، تو یہ دونوں کیا بن گئے؟ مفعول بن گئے، لیکن دراصل یہ دونوں مفعول کیا ہیں آپس میں؟ مبتدا خبر۔ تو یہ باب علمت ہے، اور اس کے اندر مولانا ایک مفعول پہ اکتفا کرنا جائز نہیں، تو آپ علمت زیدا یا علمت فاضلا کہنا جائز نہیں، یا تو دونوں کو ذکر کرو علمت زیدا فاضلا، یا دونوں کو کیا کر لو؟ حذف کر لو اگر کوئی قرینہ وہاں موجود ہے جو مفعولوں پر دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ تو ان کو باب علمت کے دو مفعول، ان میں ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کس کے درجے میں ہیں؟ مبتدا، اور جبکہ جس کے مقابلے میں باب اعطیت ہے وہ بھی دو مفعول چاہتا ہے، لیکن وہاں ایک پر اکتفا کرنا اور ایک کو حذف کرنا جائز۔ اعطیت زیدا درہما، زیدا مفعول اول، درہما مفعول ثانی، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اعطیت زیدا بس، یا اعطیت درہما بس، یا اعطیت، تو دونوں کو حذف کریں، چاہے ایک کو حذف کریں چاہے کسی کو بھی حذف نہ کریں۔ تو دونوں میں فرق یہ مولانا کہ باب علمت کے اندر مفعول اول اور مفعول ثانی یہ ایک ہی ذات دلالت کریں گے، جبکہ باب اعطیت میں یہ الگ الگ ذاتوں پہ دلالت کریں گے۔ بھئی اعطیت زیدا درہما، مفعول اول کون؟ زیدا، مفعول ثانی کون؟ درہما۔ بھئی زید اور درہم یہ ایک ہی ذات کے نام ہیں یا الگ الگ ذاتیں ہیں؟ زید الگ ہے، درہم، جبکہ اس کے مقابلے میں علمت کے اندر دونوں ایک ہی ذات پہ دلالت کریں گے۔ بھئی علمت زیدا فاضلا، بھئی زید نے کس پہ دلالت کی؟ اس ذات پہ مثلا، اور فاضل بھی کون ہے؟ یہی زید ہی بتلا رہے ہیں کہ زید کیا ہے؟ فاضل، تو فاضل بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے اور زید بھی اسی ذات، تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھائی۔ اس کے بعد مولانا باب اعلم بھی پڑھا ہم نے، جو 3 مفعول چاہتا ہے، 3 مفعول، اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، اللہ نے عمر کو زید کو بتلایا، اعلم اللہ زیدا، کیا بتلایا؟ کہ عمر فاضل ہے، تو اللہ نے زید کو علم دیا کہ عمر کے فاضل ہونے کا علم دیا۔ سمجھ میں آیا؟ باب اعلم۔ اور یہاں میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی فعل لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو کئی طریقے ہیں مولانا، 5-6 طریقے ہیں۔ غلبے کا معنی ادا کرنے کے لیے باب نصرہ میں لے جاتے ہیں، کبھی مولانا باب فعل میں لے جاتے ہیں، کبھی باب تفعیل میں لے جاتے ہیں وغیرہ۔ تو ایک طریقہ باب افعال میں لے جاتے ہیں، اور اگر پہلے لازم ہو باب افعال میں لے جائیں گے تو وہ کتنا مفعول؟ پہلے کوئی مفعول نہیں چاہتا تھا لیکن اب ایک مفعول چاہے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک مفعول چاہے گا۔ اس کی کیا مثال تھی مولانا؟ ذہب زیدن صرف فاعل چاہتا تھا بس، جب آپ باب فعال میں لے گئے اذهب زید، اب مفعول بھی چاہے گا، زید لے گیا، کس کو لے گیا بھائی؟ عمران، کس کو لے گیا؟ عمر کو لے گیا۔ اور اگر فعل پہلے سے ایک مفعول چاہتا تھا تو باب فعال میں جا کر 2 مفعول چاہے گا، جیسے مولانا حفرت نہرا، میں نے نہر کھودی، ایک مفعول تھا، اب لے گئے اس کو باب افعال میں، احفرت زیدا نہرا، میں نے نہر کھودنے میں زید کی مدد کی، یا نہر کے زید کے لیے نہر کھودی، میں نے نہر کھودنے میں زید کی مدد کی، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، یا میں نے زید کے لیے نہر کھودی۔ سمجھ میں آئے بھائی؟ یہ معنی نہیں کہ زید سے کھدوائی بلکہ۔ اچھا، تیسرا کیا تھا بھائی؟
باب علیمہ تھا. علیمہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ 2. لیکن اب اس کو باب فعال میں لے گئے تو یہ کتنے چاہے گا؟ 3 چاہے گا. تو علامہ 3 مفعول چاہے گا. اور یہ باب تو یہ باب علامہ ہے. اور اس میں پھر بتلایا تھا مصنف نے کہ اسی طرح ہے ارا، یہ بھی 3 مفعول چاہتا ہے. انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث. تو یہ جتنے یہ 7 کے 7 جو ذکر ہوئے یہ سارے کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ 3 مفعول چاہتے ہیں. لیکن پھر ایک عجیب ضابطہ بھی بتلایا تھا کہ یہ دیکھو مولانا یہ 3 مفعول ہیں. پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا. یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے یہ آپس میں باب علمتو کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اور باب علمتو میں ایک مفعول پر کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، کیونکہ وہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ مبتدا. تو یہ دونوں بھی آپس میں مبتدا خبر ہیں. اللہ علم اللہ زید، اللہ نے زید کو علم دیا. کیا علم دیا؟ کہ زید عمر کیا ہے؟ فاضل ہے. تو یہ دونوں بھی آپس میں مبتدا خبر ہیں. لہذا مولانا ان میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں. یا دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کر دو؟ حذف کر دو. جبکہ یہ دونوں مل کر، دوسرا اور تیسرا مل کر پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باب اعطیتو کی طرح ہے. یعنی پہلا اور اس کے مقابلے میں دوسرا اور تیسرا مل کر یہ کس کی طرح باب، اور باب اعطیتو میں کیا جائز تھا؟ چاہے دونوں کو ذکر کریں، چاہے ایک کو ذکر کر دیں، چاہے دونوں کو حذف کر دیں. تو یہاں بھی اسی طرح جائز. آپ چاہیں تو پہلے کے ساتھ دوسرے اور تیسرے دونوں کو ذکر کر دیں. آپ چاہیں تو صرف پہلے کو حذف کر دیں، دوسرے تیسرے کو ذکر کر دیں. آپ چاہیں تو دوسرے تیسرے کو حذف کر دیں اور پہلے کو ذکر کر دیں. یا آپ چاہیں تو ان سب کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں. پورا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز. اس کے بعد افعال قلوب پڑھے تھے مولانا. افعال قلوب کے بارے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ افعال شک و یقین بھی کہلاتے ہیں. ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں، کچھ یقین کے لیے آتے ہیں. یقین کے لیے جو ہے مولانا علمتو، رأیتو، وجدتو آتے ہیں. اور شک کے لیے حسبتو، ظننتو، خلتو آتے ہیں. اور زعمتو جو ہے شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ بتلایا تھا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اور مبتدا اور خبر دونوں کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنے مفعول بنا لیتے ہیں. پھر بتلایا تھا ان افعال کے کچھ خاصے ہیں جو دیگر افعال میں نہیں. ایک خاصہ یہ کہ ان میں سے ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں. یا تو دونوں کو حذف کرو یا دونوں کو کیا کرو؟ ذکر کرو. دوسرا خاصہ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ دونوں مفعولوں، یہ فعل دونوں مفعولوں کے بیچ میں آ جائے یا مولانا دونوں مفعولوں کے بعد ذکر ہو جائے تو پھر ان کو عمل دینا بھی جائز اور ان کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز. تو دیکھو زید قائم پر کیا داخل ہوا؟ زید فاضل پر کیا داخل ہوا؟ علمتو. علمتو نے دونوں کو نصب دیا، کیا بن گیا؟ علمتو زیدن فاضلا. تو یہ تو نصب دے گا. لیکن اگر یہ علمتو ان دونوں کے بیچ آیا تو زیدن علمتو فاضلا، نصب دینا بھی جائز، لغو کرنا بھی جائز. زیدن علمتو فاضلن، چاہے آپ نصب ان کی وجہ سے اب دیں یا نصب نہ دیں، دونوں صورتیں جائز. اور اگر اسی طرح آخر میں آیا زیدن فاضلن علمتو، تو چاہے آپ اس طرح نصب دے لیں چاہے تو لغو کر دیں، زیدن فاضلن علم. تو جب یہ افعال اگر دونوں مفعولوں کے بیچ میں آ جائیں یا دونوں مفعولوں کے بعد میں آ جائیں تو ان کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز ہے، جبکہ باقی افعال میں ایسا نہیں ہوتا. ایک خاصہ ان کا یہ پڑا تھا کہ جب یہ افعال استفہام سے پہلے آ جائیں یا مولانا نفی سے پہلے آ جائیں یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں تو یہ معلق ہو جائیں گے. معلق ہونے کا یہ معنی کہ معنی کے اعتبار سے عمل کریں گے، لفظوں کے اعتبار سے عمل نہیں، یعنی لفظوں کے اندر یہ نصب نہیں دیں گے مولانا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جو آپ آگے آ رہا ہے وہ ان کے لیے مفعول ہی ہوگا. معنی کس طرح کریں گے؟ مفعول والا ہی کریں گے.
صورت کیونکہ مولانا استفہام، نفی اور لام ابتدا یہ سارے مولانا صدارت کلام کو چاہتے ہیں. اگر ہم علمتو کو لفظوں میں بھی عامل بنا دیں تو ان سب کی صدارت فوت ہو جائے گی، کیونکہ علمتو ان پر مقدم ہے اور یہ اس کے لیے معمول بن گئے اور عامل کیا ہوا؟ مقدم ہوا، تو ان کی صدارت کیا ہوئی مولانا؟ فوت ہو گئی. اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ عام افعال کے اندر مولانا فاعل اور مفعول ضمیرین متصلین ہوں شیء واحد کے لیے، ذات واحد کے لیے، یہ عام افعال میں جائز نہیں ہے. ضربتنی فاعل بھی متکلم، مفعول بھی متکلم، یا عام افعال میں ضمیرین متصلین فاعل اور مفعول کی لانا جائز؟ ہاں افعال قلوب میں جائز ہے. علمتنی فاضلا، میں نے اپنے آپ کو کیا جانا؟ فاضل جانا. رأیتنی عالما، میں نے اپنے آپ کو کیا جانا؟ عالم جانا. دیکھو رأیتو کا فاعل بھی متکلم اور یا ضمیر مفعول یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ افعال قلوب میں جائز ہیں، باقی افعال میں جائز نہیں. تو باقی افعال میں پھر ہم نفس کا لفظ درمیان میں بڑھاتے ہیں، مضاف بناتے ہیں اس ضمیر کی طرف. ضربتنی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ضربتو نفس ہی کہیں گے بھائی. اور اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ یہ افعال مولانا ظننتو کبھی اتہمتو کے معنی میں آتا ہے، تہمت لگانے کے معنی میں، پھر یہ ایک مفعول چاہے گا. علمتو کبھی معنی عرفتو کے آتا ہے، یہ پھر کتنے مفعول چاہے گا؟ ایک چاہے گا. رأیتو وہ معنی ابصرتو کے آتا ہے، اور ووجدتو وہ معنی اصبتو کے آتا ہے. تو اس صورت میں یہ پھر کتنے مفعول چاہیں گے؟ پھر یہ افعال قلوب رہے ہی نہ. سمجھ میں آئے؟ تو ایک ہے رؤیت قلبی، ایک ہے رؤیت بصری. رؤیت قلبی علمتو کیا ہے؟ رأیتو دیکھا میں نے، یہ ایک رؤیت قلبی ہوتی ہے، اور ایک دیکھنا ہوتا ہے رؤیت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مولانا. مثلا رأیتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو کیا دیکھا؟ فاضل دیکھا. یا میں نے زید کو کیا دیکھا؟ عالم دیکھا. یہ کیا آنکھوں سے نظر آیا؟ کوئی عالم کے سینگ ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں. ہاں آپ کے دل نے اس کو کیا پایا؟ عالم پایا. اس کے علم سے اندازہ ہوا کہ یہ عالم آدمی ہے اس کی باتوں سے. تو اب یہ رؤیت قلبی ہے، آپ نے دل نے اس کو کیا پایا ہے. اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. رأیت زیدان، میں نے زید دیکھا، دور سے آپ کو زید نظر آیا. تو یہ اب کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا. یہ ایک مفعول چاہتا ہے. تو رؤیت قلبی دو. اس کے بعد افعال ناقصہ پڑھے تھے. افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کس لیے آتے ہیں بھائی؟ جی یہ اپنے فاعل کو اپنے مصدر کی صفت پر نہیں ثابت کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں. کس پر ثابت کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جتنے افعال ہیں مولانا فاعل کو اپنے مصدر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں. ضربہ زیدن، ضربہ نے زید کو کس پر ثابت کیا؟ ضرب پر. زید کے لیے کیا ثابت کی؟ ضرب ثابت کی. اکلا زیدن، اکلا قیل نے زید کے لیے کیا ثابت کیا؟ عقل ثابت کیا. دیکھو اپنے مصدر کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرتے ہیں، جبکہ افعال ناقصہ ایسا نہیں. کانا زیدن قائما، بھائی تو کانا نے زید کو ثابت کیا لیکن کس پر؟ اپنی فعل اپنے مصدر پر یا قیام پر؟ بھائی قیام پر ثابت کیا. کانا زیدن قائما، تو کانا نے زید کو کس پر ثابت کیا؟ تو زید کے لیے قیام کو ثابت کیا مولانا اپنے مصدر کو. ہاں اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں. پہلے تھا زید قائم، زید کھڑا ہے. اب ہوا کانا زید قائما، کیا معنی؟ زید کھڑا تھا. تو دیکھو معنی کو اپنا اثر دے دیا. یا مولانا ہے زید غنی، زید دولت مند ہے. اب اس پہ ذرا سارا لے آؤ. سارا زید غنی، زید دولت مند ہو گیا. تو دیکھو سارا نے اپنا اثر دے دیا. کیا دے دیا؟ ہاں اب بھی وہی دولت مندی ہی زید کے لیے ثابت ہوئی، لیکن پہلے کی ثابت ہو کہ زید غنی ہے اگر سارا نہ ہوتا. اب سارا نے بتلایا کہ پہلے نہیں تھا، اب کیا بن گیا ہے؟ غنی بن گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو سارا نے اپنا اثر، تو یہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں جملے میں.
پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ کانا 3 قسم پر ہے مولانا. ایک کانا ناقصہ ہے، ایک کانا تامہ ہے، ایک کانا زائدہ ہے. کانا ناقصہ وہ ہے مولانا جو صرف فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ایک اور اسم کو بھی چاہتا ہے. یعنی ایک اسم چاہتا ہے اور ایک اپنی خبر چاہتا ہے. ایک اسم چاہتا ہے اور ایک کیا چاہتا ہے. تو مولانا نحویوں کے بعض نحوی یہ کانا جس کو رفع دیتا ہے اس کو کانا کا کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور آگے جس کو نصب دیتا ہے اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں. بعض علماء اور صاحب کافیہ وغیرہ اور اصطلاح ہے، بس اصطلاح میں فرق ہے. وہ جس کو یہ رفع دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کانا کا فاعل. باقیوں نے کیا کہا تھا؟ کانا کا اسم. انہوں نے کہا کانا کا فاعل. باقی اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ صرف نام اصطلاح میں اختلاف ہے کہ وہ نام انہوں نے اسم رکھا، انہوں نے فاعل ہی رکھا. جی تو اسی لیے یہ بھی مولانا یہ صاحب ہدایت و نحو بھی صاحب کافیہ کے انداز میں چونکہ چلتے ہیں تو انہوں نے بھی کانا کے اسم کو کیا قرار دیا؟ کانا کا فاعل. اسی لیے بار بار فاعل کا نام لیتے ہیں. اچھا تو کانا مولانا کیا کرتا ہے؟ جی کانا ناقصہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے کانا. تو یہ اسم کے ساتھ ساتھ خبر کو بھی چاہے گا. جبکہ کانا تامہ وہ ہوتا ہے جہاں صرف اسم پر صرف فاعل پہ بات پوری ہو جائے. کانا زیدن یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ ثبتا کے معنی میں. ثبتا زیدن. سمجھ میں آیا بھائی؟ زید ثابت ہوا، زید ہے. ثبتا زید. کانا زید کیا معنی؟ زید ہے. اور تیسرا کانا زائدہ ہے مولانا جس کو اگر حذف بھی کر دیا جائے، ہٹا بھی دیا جائے تو بھی جملے کے معنی پر کوئی اثر نہیں. وہ جیسے پہلے تھا اسی طرح برقرار رہتا ہے. تو یہ تو تھا کانا. اور پھر بتلایا تھا یہ کانا ناقصہ پھر 2 قسم پر ہے. کانا دائمہ ہے، کانا منقطع. کانا دائمہ وہ ہے مولانا جو اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کو دائماً ثابت کرتا ہے. کان اللہ علیما حکیما. کیا معنی مولانا؟ کہ اللہ علیم اور اللہ علیم حکیم ہے مولانا. تو دائماً ہے، ہمیشہ ایسے ہیں اور ہمیشہ رہیں. تو علیم ہونا ثابت کیا، حکیم ہونا، اور کس طور پر؟ دوام کے طریقے پر. اور ایک وہ ہے مولانا جس میں انقطاع ہوگا. کان زید شابن. زید کیا تھا؟ جوان تھا. یعنی بات ختم ہو چکی، اب جوانی اس کی ختم ہو چکی. اس کے بعد سارا کی بات آئی تھی. بتایا تھا سارا کس لیے آتا ہے مولانا؟ انتقال کے لیے آتا ہے. یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بدلنے پر دلالت کرتا ہے. سارا زید غنیًا. کیا معنی؟ زید دولت مند ہو گیا. یعنی اس کی حالت بدل گئی. پہلے ایسا نہیں تھا اور اب کیا ہو گیا؟ اور ایک کبھی حقیقت بدلنے کے لیے بھی آئے گا جیسے سارا تینوں حجرن. مٹی کیا بن گئی؟ پتھر بن گئی. تو حقیقت ہی بدل گئی اس کی. اسی طرح اصبح امسا اضحا ہے مولانا. اصبح امسا اور اضحا ہے. یہ دلالت کرتے ہیں کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان اوقات کے ساتھ. مضمون جملہ میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی کہ جملے کا جو خبر ہے اس خبر کا مصدر نکالو یا اس سے مصدر بنا لو اور اس کو مضاف کر دو مبتدا کی طرف. یہ مضمون جملہ نکل آئے گا. زید قائم. زید مبتدا، قائم اس کی خبر. اب اس کا مضمون جملہ ہم نے نکالنا ہے. کیا مضمون جملے کا؟ خبر کا مصدر کیا ہے؟ قائم کا قیام. اس کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف. کیا بنا؟ قیام زید. مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زید ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ. اصبح کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ صبح پہ. تو اصبح زیدن. اصبح زیدن ذاکرا. تو ذاکر
ذاکر کا مصدر نکالیں ذکر، کیا نکلے گا؟ اور مصدر مبتدا کی طرف مضاف کریں ذکر زید، ذکر زیدین. تو ذکر زیدین یعنی ذکر زید کس وقت ہے؟ اس کو یہ جوڑ دیں گے اپنے وقت سے. اصبح یعنی ذکر زید کس وقت میں تھا؟ صبح کے وقت میں تھا. سمجھ میں آیا؟ اور کبھی یہ بمانے سارا کے بھی آتا ہے. یہ تینوں کس معنی میں آتے ہیں؟ یعنی حالت کے بدلنے پر دلالت کرتے ہیں. بس کیا معنی؟ اصبح زید غنیا، کیا معنی؟ صار زید غنیا، زید دولت مند ہو گیا. اب صبح کا معنی اس میں نہیں آئے گا. امسا زید غنیا، کیا معنی؟ صار زید، اب شام کا معنی نہیں آئے گا. اضحى زید غنیا، اب چاشت کا معنی نہیں آئے گا. پورا سمجھ میں آ گئی؟ تو جب سارا کے معنی میں ہوں گے پھر یہ وقت کے لیے نہیں ہوں گے بھائی. اور یہ کبھی کبھی تامہ بھی آتے ہیں مولانا. یہ اصبح، اضحى، امسا تامہ، یعنی صرف فاعل کو چاہتے ہیں، آگے خبر کی احتیاج نہیں. کیا معنی؟ اصبح زید ای دخل فی الصبح، صبح کے وقت میں داخل ہوا زید نے صبح کی. امسا زید، زید شام کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے شام کی. اضحى زید یعنی زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا یعنی اس نے چاشت کی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ تامہ کہلائیں گے. صرف یہ دخول فی الوقت بتلائیں گے بس. اس کے بعد ظلہ اور باتا کی بات آئی تھی. میں نے بتلایا تھا ظلہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ دن گزارنا. اور باتا کا معنی ہے رات گزارنا. تو ظلہ زید کاتبا، کیا معنی؟ یہ بھی مولانا مضمون جملہ کو جوڑ دیں گے اپنے وقت کے ساتھ. تو ظلہ زید کاتبا، جی اس کے پہلے مضمون جملہ نکالیں. مضمون جملہ کیا ہے؟ زید کاتبا. جی کاتب کا مصدر کیا ہے؟ کتابت. کتابت کی اضافت کریں زید کی طرف، کتابت زید. تو کتابت زید کب حاصل ہے؟ دن میں، یعنی سارے دن اس نے کس حالت میں گزارا ہے؟ کتابت. اسی طرح رات، بات زید کاتبان، تو کتابت زید کس حال میں ہے؟ کس وقت میں ہے؟ رات میں، یعنی اس نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری. اور یہ بھی کبھی سارا کے معنی میں آتے ہیں مولانا، سارا کے معنی میں. اور ما زال ما فتح ما برح من فکا مولانا یہ دلالت کرتے ہیں کہ ثبوت خبر ہے فاعل کے لیے جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے. ما زال زید امیران، کیا معنی؟ زید ہمیشہ سے امیر ہے. بھئی ہمیشہ سے کیا معنی؟ وہ تو ہمیشہ سے تھا ہی نہیں. بھئی جب سے اس نے امارت کو قبول کیا ہے، جب سے امیر بنا ہے، جب سے اس نے صلاحیت پیدا ہوئی امارت کو قبول کرنے کی، اس کے بعد سے وہ مسلسل کیا ہے؟ امیر ہے. تو ما زالہ کا بھی یہی معنی ہمیشہ سے. ما فتح ما برح من فکا، سب کا معنی کیا کریں گے؟ ہمیشہ سے. اور اس کے ما دامہ کسی چیز کی وقت بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اس کی خبر کسی چیز کے وقت بتلاتا ہے جب تک فاعل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو. اقوم، میں کھڑا رہوں گا. ما دامہ آپ کے قیام کا وقت بتلا رہا ہے. اقوم ما دامہ، میں کھڑا رہوں گا اس وقت تک. تو ما دامہ کس لیے آیا؟ اس نے آپ کا قیام، اس کے کیا کیا؟ وقت بتلایا. بھئی کب تک ہے آپ کا قیام؟ جب تک ما دامہ کی خبر ما دامہ کے اسم کے لیے ثابت ہے. ما دامہ زید جالسا، جب تک جلوس زید کے لیے ثابت ہے اس وقت تک آپ کا قیام بھی ثابت ہے. تو یہ معنی تھا کہ ما دامہ دلالت کرتا ہے کیونکہ کسی کام کے وقت بتلاتا ہے بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، اتنی مدت تک جتنی مدت تک اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر ثابت ہے. اور لیسا بتلایا تھا جملے کے معنی کی نفی کے لیے آتا ہے. لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. تو بعضوں نے کہا صرف یہ حال کی نفی کرتا ہے کہ فی الحال کھڑا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں مطلقاً مولانا، حال زمانے کی قید نہیں، مطلقاً نفی کر دیتا ہے کسی بھی زمانے میں. فصل افعال المقاربة هي افعال وضعت للدلالة على دنو الخبر لفاعلها وهي ثلاثة اقسام.
افعال مقاربہ مولانا یہ وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کریں علی دنو الخبر لفاعلہا، خبر کے دنو کا معنی قریب ہونا، خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں لفاعلہا اپنے فاعل کے۔ یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں مولانا کہ جو ان کی خبر ہے وہ ان کے فاعل کے قریب ہے، یعنی اس کو حاصل ہونے والی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مثال کے طور پر عصا زید ان یقوم، کیا معنی؟ زید کا کھڑا ہونا قریب ہے، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے۔ عصا زید ان یقوم، تو عصا کا اسم کون؟ زید، عصا کی خبر کون؟ ان یقوم۔ تو یہ ان یقوم کیا کر رہا ہے؟ یہ عصا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ جو میری خبر ہے، کون ہے خبر اس کی؟ ان یقوم یعنی قیام۔ یہ کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے۔ قریب ہے زید کے لیے ثابت ہو جائے، زید کے لیے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ پورا سمجھ میں آئی؟ تو زید نے یعنی ایسا کام شروع کر دیا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کھڑا ہونے والا ہے، یعنی امید جسے کی جا سکتی ہے کہ عن قریب اس کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ قیام حاصل ہو۔ اس سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اور یہ سارے والا نا آپ قرب پر دلالت نہیں کرتے، لیکن ان میں سے چونکہ بعض قرب پر دلالت کرتے ہیں اس لیے ساروں کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ افعال مقاربات۔ باقی احکامات ایک جیسے ہیں، اور ان میں سے پھر چونکہ ان سب کی خبر جو ہے نا فعل مضارع آتی ہے، ان سب کی خبر کیا آتی ہے؟ اور بعضوں میں ان آئے گا، بعضوں میں ان نہیں آئے گا مولانا۔ عصا ان یقوم، عصا کی خبر کیا ہے؟ یقوم، اور ساتھ مع ان کے، اور بعضوں میں ان نہیں آئے گا، جیسے قاد زید یقوم، تو قادہ کی خبر بھی کیا ہے مولانا؟ تو یہ جو افعال کے چونکہ سارے افعال ایک اسم چاہتے ہیں اور فعل مضارع کو اپنی خبر چاہتے ہیں، اور بعض ان کے ساتھ چاہتے ہیں اور بعض بغیر ان کے، تو اس لیے اور تو یہ سارے افعال ایک جیسے تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اور ان میں سے بعض افعال چونکہ کس لیے آتے ہیں؟ قرب پر دلالت کرتے ہیں کہ فاعل کے لیے خبر کا حاصل ہونا قریب ہے، یا تو یقینی طور پر ہے یا امید ہے۔ بعد میں یقین ہوتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ تو چونکہ بعض یہ قریب ہونے پہ دلالت کر رہے تھے، اس لیے سارے کا انعام کیا رکھ دیا؟ سب کا افعال مقاربہ۔ تو یہ کل کا نام جز کی وجہ سے رکھا۔ افعال مقاربہ تو کافی ہیں، 5-6 ہیں، تو لیکن ان میں سے 2-3-4 ہیں وہ کس پہ دلالت کر رہے تھے؟ قرب پر۔ تو ان 3-4 کی وجہ سے سارے مجموعے کا انعام کیا رکھ دیا؟ مقاربہ رکھ دیا۔ افعال المقاربت ہی افعال مقاربہ وہ افعال ہیں وضعت للدلالت علی دنو الخبر لفاعلها جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کریں علی دنو الخبر، کس بات پر دلالت کریں؟ خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں، لفاعلها اپنے فاعل کے۔ وہی ثلاثۃ اقسام، یہ کتنے قسم پر ہیں؟ 3۔ الاول، دیکھو مولانا پہلی کے اندر امید ہوگی، خبر کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہے، صرف اس کی امید ہے۔ الاول للرجاء، اول رجا امید کے لیے ہے کہ امید ہے زید کو یہ خبر حاصل ہو جائے عن قریب۔ وهو عصا، اور وہ عصا ہے، وهو فعل جامد لا يستعمل منه غیر الماضی، یہ فعل جامد ہے مولانا، اس میں گردانہ جاری نہیں ہوتی، اس میں صرف ماضی استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْعَمَلِ مِثْلُ قَادَ، اور یہ عمل میں کس کی طرح ہے؟ قادہ کی طرح ہے، قادہ آگے آنے والا ہے۔ إِلَّا أَنَّ خَبَرَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعَ أَنْ، لیکن قادہ جیسے قادہ ایک اسم چاہتا تھا، آگے آئیں بتائیں گے، اور فعل مضارع کو کیا چاہتا تھا؟ بطور خبر کے چاہتا تھا۔ یہ بھی اس اسم کو ایک اسم چاہتا ہے اور ایک فعل مضارع کو کیا چاہتا ہے؟ خبر، لیکن قادہ میں ان نہیں تھا خبر پر، اور اس میں خبر پر کیا داخل ہوگا؟ ان داخل ہوگا۔ یہ بات بتلا رہے ہیں مگر یہ کہ اس کی جو خبر ہے عصا کی وہ فعل مضارع ہوگی مع ان، کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ، جیسے عصا زید ان یقوم، ترکیب کریں مولانا، عصا فعل افعال مقاربہ، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، ان ناصبہ، یقوم
فعل مضارع منصوب لفظاً، منصوب، اچھا منصوب ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ عصا کے اسم کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آگے بتاویل مفرد، ان نے اس کو کس معنی میں کر دیا؟ مصدر کے معنی میں، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، تو یہ تھا تو جملہ، لیکن ان نے کیا بنا دیا؟ مفرد بنا دیا۔ تو مفرد بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا کہ اب اس پر سکوت صحیح نہیں، یہ پورا جملہ اب نہ رہا ان یقوم، اب یہ پورا جملہ نہیں مولانا۔ اگر آپ ان یقوم کسی کو کہتے ہیں تو یہ فائدہ تام نہیں دے گا، فائدہ تام نہیں دے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یا تو اس کو جملے کا ایک جز بنا سکتے ہیں، لیکن یہ پورا اب جملہ نہ رہا۔ اچھا، بتاویل مفرد منصوب محلاً، منصوب کیا ہے؟ منصوب محلاً۔ بھئی یہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ان خود ان یقوم، ان نے تو خود یقومہ کو نصب دیا، یقوم کو، اب ان اور یقوم سارے مل کر بھی محل نصب میں ہے، کیونکہ عصا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ صرف یقوم واقع ہو رہا ہے یا ان یقوم ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا مرکب ہو کر پھر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے محل کے اعتبار سے۔ تو یہ خبر عصا کے لیے، عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کیا بنا مولانا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جملہ فعلیہ خبر۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى اسْمِهِ، اور جائز ہے مولانا اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا، یوں کہیں عَسَىٰ أَن يَقُومَ زَيْدٌ، عَسَىٰ أَن يَقُومَ۔ اب مولانا ترکیب کرو، عَسَىٰ فعل افعال مقاربہ، ان ناصبہ، یقوم فعل مضارع منصوب، زید اس کا فاعل، زید مرفوع لفظ اس کا پہلے تو فاعل پیچھے تھا نا، زید تھا، لہذا وہ فاعل نہیں بن سکتا تھا، اب تو زید آگے آ گیا، لہذا زید اس کا کیا بن گیا؟ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد عصا کا فاعل، عصا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ خبر نہیں چاہے گا، اب یہ عصا تامہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ صورت سمجھ میں آئی؟ اگر خبر مقدم ہو جائے ان یقوم اور اسم کیا ہو جائے؟ مؤخر ہو جائے، تو وہ اسم مؤخر اب اس فعل کے لیے کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا، اب ضمیر بالیدہ نکالنے کی ضرورت نہیں، تو جب فاعل بن گیا اس کے لیے تو یہ پورا بتاویل مفرد ہو کر عصا کے لیے کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا، آگے اب خبر کی ضرورت نہیں، جب خبر کی ضرورت نہ رہی تو عصا کون سا ہوا؟ تامہ ہوا۔ وقد يحذف ان، اور کبھی کبھی ان کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے عصا کی خبر سے، اور یوں کہتے ہیں نحو عصا زید یقوم، یہ بھی جائز۔ والثانی للحصول، اور ثانی حصول کے لیے، پہلا امید کے لیے تھا، امید تھی خبر کے بارے میں امید تھی، اب خبر کے بارے حصول یعنی اس میں یقین ہوگا، یقین ہوگا، وہو قعدہ، اور وہ کیا ہے؟ قعدہ ہے۔ وخبرہ مضارع دون ان، اور اس کی خبر بھی فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے، جیسے قعدہ زید یقوم، قریب ہے زید کا زید کھڑا ہو۔ وقد تدخل، دیکھو ترکیب کیا ہوگی؟ قعدہ فعل افعال مقاربہ، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، یقوم فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر منصوب محلاً قعدہ کی خبر، قعدہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بھائی فعل آ رہا ہے شروع میں تو۔ وقد تدخل ان، تو ابھی کیا بتلایا ہمارا نا؟ قعدہ کی خبر پر ان نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی ان، جیسے عصا کے اندر ان آتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں آتا۔
وقد تدخل ان، کبھی کبھی قعدہ کی خبر میں ان داخل ہو جاتا ہے، جیسے نحو قعد زید ان یقوم، والثالث للاخذ والشروع فی الفعل، اور تیسری قسم ان میں سے جو کسی اخذ و شروع کا ایک معنی ہے، کسی کام کو شروع کرنا کے لیے ہے، یعنی شروع کرنا قریب ہے، شروع کرنا قریب ہے اس کا، یا شروع کر دیا اس نے کام. شروع کرنا تو یہ کسی کام میں للأخذ والشروع فی الفعل، اخذ و شروع کا میں نے بتایا ایک معنی ہمارا عطف تفسیری ہے، کسی فعل میں شروع ہونے کے لیے ہے، وَهُوَ طَفِقَ وَجَعَلَ وَقَرَبَ وَأَخَذَ، یہ افعال ہیں، طَفِقَ، جَعَلَ، قَرَبَ اور أَخَذَ. وَإِسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ قَعْدَ، اور ان کا استعمال کس کی طرح ہے بھائی؟ قعدہ میں کیا تھا؟ خبر پر فعل مضارع ان نہیں آتا تھا تو اس میں بھی نہیں آئے گا. نحو طَفِقَ زَيْدٌ يَكْتُبُ، دیکھا ان نہیں آیا. وَأَوْشَكَ، اور اسی طرح ان میں سے ایک کیا ہے مولانا؟ اوشک بھی ہے. وَاسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ عَصَا وَقَعْدَ، اور اس کا استعمال عصا اور قعدہ دونوں کی طرح ہے. عصا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور قعدہ کی طرح بھی. عصا کے اندر ان آتا تھا اور قعدہ کے اندر ان نہیں آتا تھا، تو اس میں بھی کبھی خبر پر ان آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا. فصل فعل تعجب ما وضع لانشاء التعجب، فصل ہے مولانا دو. فعلان التعجب تھا، تثنیہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون کیا ہوا؟ گر گیا. تعجب کے دو فعل ما وہ ہیں وضع لانشاء التعجب، جن کو وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ انشاء تعجب، بھائی تعجب کا اظہار کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کسی بات سے بہت حیران ہوتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح عربی میں کہیں گے؟ کس طرح کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے خبر دینا، تعجبت من زید، میں زید پر حیران ہوا، زید سے میں کیا ہوا؟ اس کے زید کے فعل سے میں بڑا حیران ہوا. یہ آپ خبر دے رہے ہیں مولانا، خبر کی بات نہیں کر رہا. ایک انشاء تعجب، کسی بات سے حیران رہ جانا مولانا، اظہار کرنا، اپنی حیرت کا اظہار کرنا، حیرت کا اظہار کرنا. مثلا میں کہتا ہوں زید کتنا حسین آدمی ہے، تو یہ میں نے حیرت کا اظہار کیا. یہ میں نے کوئی خبر دی، اس میں کوئی مجھے کہہ سکتا ہے سچا جھوٹا؟ نہیں، یہ میں صرف کیا کر رہا ہوں؟ اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں. ہاں اگر میں خبر دوں آپ کو زید بڑا حسین آدمی ہے، اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو خبر میں سچ جھوٹ چلتا ہے، انشاء کے اندر سچ جھوٹ نہیں. تو یہاں بھی تعجب کا بھی اظہار کرتے ہیں مولانا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اس کے دو صیغے ہیں. وَلَهُ صِيغَتَانِ، ایک ما افعلہ، نحو ما احسن زیدن، ما افعلہ. دیکھا ضمیر کی جگہ کیا لگایا ہم نے؟ اسم زید لگایا. ما احسن زیدن، یہ ما مولانا اس کے بارے میں اگلے سال تفصیل پڑھیں گے. یہاں انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان کی استفہامیہ نکرہ بنایا. ما کو کیا بنایا؟ استفہامیہ اور نکرہ. اسی لیے اس کی تفسیر آگے کیا کر رہے ہیں؟ ایو شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنایا؟ کس چیز نے؟ تو دیکھو استفہام آیا یا نہیں آیا؟ تو دیکھا معلوم ہو استفہامیہ ہے. اور شیء نکرہ نکالا یا الشیء معرفہ نکالا؟ نکرہ نکالا. معلوم ہوا یہ استفہامیہ ہے ما، اور نکرہ ہے معرفہ نہیں. بھئی ایک ما موصولہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. اور یہ ما استفہامیہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ ہے ایو شیء، کیا چیز ہے، احسن زیدن، جس نے زید کو کیا کر دیا ہے؟ حسین بنایا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ما مولانا ما احسن زیدن، ما استفہامیہ نکرہ مبتدا، ما استفہامیہ نکرہ مبتدا، احسن فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ ما کو. زیدان اس کے لیے مفعول،
فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. سمجھ میں آیا؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ انشائیہ ہوا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ جملہ انشائیہ ہوا. تو یہ میں نے مانا نا، یہ لغوی اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہم نے کیا. کس چیز نے زید کو حسین بنایا؟ اصل میں یہ معنی تھا، لیکن استعمال یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس معنی میں نہیں استعمال. اب میں کہوں ما احسن زیدن، اس کا یہ معنی نہیں کس چیز نے زید کو حسین بنایا. اب معنی ہے زید کتنا حسین ہے. تعجب کر رہے ہیں آپ سے، اتنا حسین ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب یہ معنی ہے. یہ ایو شیء احسن زیدن، یہ اصل لغت کے اعتبار سے یہ معنی تھا، لیکن اب اس معنی میں نہیں ہے بھائی. وفی احسن ضمیر، اور احسن کے اندر کیا ہے مولانا؟ ابھی کیا نکالی تھی احسن کے اندر؟ ضمیر نکالی تھی ہوا، اور وہ کیا تھی؟ فاعل. وفی احسن ضمیر، اور احسن کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل ہو، اور وہ کیا ہے مولانا؟ بھائی وفی احسن، احسن سے کیا ہے؟ فعل ہے نا. احسن بھائی احسن فعل ہے، اور فعل پر فی جارہ داخل ہو رہا ہے. اور آپ نے تو کیا پڑھا ہے؟ فعل پر حرف جر داخل نہیں ہوتا. یہ تو خاصہ ہے کس کا؟ اسم کا. جی کیا جواب دیں گے؟ لفظ مراد ہے مولانا وہ جو عبارت میں احسانہ کا لفظ آیا تھا نا، اس کا نام ہی ہم نے احسانہ رکھ دیا. اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ احسانہ رکھ دیا. تو یہ بطور علم کے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ احسانہ بول کر کون سا احسانہ مراد ہے؟ وہ جو ما احسانہ زیدن کے اندر احسانہ آیا تھا، وہ تو فعل تھا. لیکن اس وقت یہ کیا ہے؟ احسانہ یہ فعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ اس کا نام ہے، اور نام اسم ہوتا ہے مولانا. تو اس پر کیا داخل ہوا؟ فعل. تو آپ یوں نہیں کہیں گے، یہاں ترجمہ نہیں کریں گے اس نے حسین بنایا، اور اس نے حسین بنایا کے اندر ضمیر ہے. نہیں، اب آپ لفظ باقاعدہ بولتے ہیں. احسانہ کے اندر کیا ہے؟ اور کون سا احسانہ مراد ہوتا ہے؟ وہ جو ابھی پیچھے گزرا تھا، جیسے لفظ زید آئے، کیا مراد ہوتا ہے؟ خاص فلاں آدمی جس کو آپ جانتے ہیں. تو جیسے زید اس مسمى پہ دلالت کرتا ہے، یہ والا لفظ بھی اس نے اسی مسمى پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. ایک تو یہ صیغہ ہے وَأَفْعِلْ بِهِ، ایک یہ صیغہ ہے مولانا افعل بِهِ ہے. جیسے احسن بھی، افعل احسن بِهِ بِزَيْدٍ، احسن بِزَيْدٍ، یہ بھی وہی ترجمہ ہوگا مولانا. یہ ہے احسن فعل امر، تو حسین بنا. بِزَيْدٍ با زائدہ ہے مولانا، اور زیدن یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. مجرور لفظاً منصوب محلاً. منصوب کیا ہے؟ کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور با کیا ہے؟ زائدہ. تو یہ منصوب محلاً ہے مولانا. تو احسن فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. لیکن یاد رکھو ہاں یہ ترکیب نہ کریں. اور اس آسان ترکیب بتاتا ہوں. یہ دوسری ترکیب تھی امام سیبوی والی. امام سیبوی فرماتے ہیں احسن بمانے احسانہ کے ہے، صورتاً امر ہے لیکن دراصل کیا ہے؟ ماضی. صورت کس کی ہے؟ احسن، لیکن معنی کیا ہے؟ ماضی والا. ماضی والا. تو معنی احسانہ، اور بات کیا ہے؟ زائدہ. اور زیدن کیا ہے؟ فاعل بناؤ مولانا. اس کو کیا بناؤ؟ فاعل بناؤ. تو احسن زیدن وہ بن گیا. زید کیا ہو گیا؟ حسین ہوا. زید کیا ہوا؟ حسین ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ والا یہ تو مانا نا لغوی معنی ہے. اب کس معنی میں استعمال ہے احسن بزیدن؟ زید کتنا حسین ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَا يُبْنَيَانِ إِلَّا مِمَّا يُبْنَى مِنْهُ وَفَعْلُ التَّفْضِيلِ، اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر ان افعال سے جن سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے. بھائی جن سے اس میں بھائی دیکھ نہیں رہے آپ، افعلہ بنانا ہے، افعل بہ بنانا ہے. تو افعل افعل ایک فا ہے، عین ہے، لام ہے، اور وزن یہی رکھنا ہے.
اب استخراج سے آپ بنانا چاہیں تو استخراج میں تو سین بھی آ رہی ہے، سین بھی آ رہا ہے، تا بھی آ رہی ہے، الف بھی درمیان میں آ رہا ہے، اور افعیل میں ایسا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑیں گے؟ زوائد کو حذف کرنا پڑے گا۔ جب زوائد کو حذف کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس سے آ رہا ہے، ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے یا ثلاثی مزید سے، لہذا اور باقیوں سے نہیں بناتے۔ باقیوں سے بنانے کا کیا طریقہ ہے خود بتلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَلَا يُبْنَيَانِ إِلَّا مِمَّا يُبْنَى مِنْهُ افعل تفضیل، نہیں بنایا جاتا ان افعال سے جن سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے۔ اس میں تفضیل کو کن افعال سے بناتے ہیں بھائی؟ ثلاثی مجرد ہو اور اس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو، اور لون اور عیب والا معنی جن میں ہو یا وہ ثلاثی مجرد نہ ہو، ان سے بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ اس سے اشد و اقوا اکثر و وغیرہ اس میں تفضیل بنا لیتے ہیں جو قوت شدت پر دلالت کرتا ہے، اور آگے اس باب کے مصدر کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے مولانا۔ وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور وہ جن سے بنانا ممتنع ہے ان میں پہنچا جاتا ہے، اس معنی کو ادا کرنے کے تک پہنچا جاتا ہے، بمثلی اس قسم کی مثالوں سے، اس طرح سے بھائی، بمثلی ما اشد استخراجا، بھائی پہلا کیا تھا؟ ما احسنہ، ما افعلہ، افعلہ کیا تھا؟ ماضی کا صیغہ، ادھر بھی ماضی کا صیغہ بنا لو، ما اشد، وہ شدت پہ اور کثرت پہ دلالت کر رہا ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں تفضیل نہیں بنانا، یہاں احسنہ ہے تو یہاں احسنہ ہے ماضی، تو یہاں بھی اشدہ کیا بنائیں گے؟ ماضی، اور احسن کے اندر صیغہ امر ہے تو آپ بھی کیا بنائیں گے؟ صیغہ امر اشدد بنائیں گے، سمجھ میں آیا؟ احسن امر تو اس کے لیے امر ہی بناؤ اشدد، احسنہ ماضی تو اس کے لیے صیغہ بھی کون سا بناؤ؟ اشدہ ماضی، تو ما اشدہ استخراجا تو یہ بنایا، اور آگے مصدر کو تمیز کے طور پر منصوب ذکر کر دیا، تو ما اشدہ استخراجہ ہونا چاہیے بھائی، استخراجا فی الاول، ما اشدہ استخراجہ ہونا چاہیے۔ چلیے ما اشدہ استخراجا فی الاول، پہلی میں ما اشدہ استخراجا کہیں گے، آگے مصدر کو تمیز کے طور پر منصوب کیا، وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ، دیکھا؟ وَأَشْدِدْ احسن، آگے کیا تھا؟ بِزَيْدٍ، زید کو حذف کر کے کیا لگا؟ کس سے بنانا ہے؟ استخراج سے، تو با اسی پر داخل کر دی، استخراجہ ای باستخراج زید فی الثانی، قسم ثانی کے اندر، کما عرفت فی اسم تفضیل، جیسے کہ آپ کس کے اندر جان چکے ہیں، اس میں ولا يجوز التصرف فیہما بتقدیم ولا تاخیر ولا فصل، اور ان میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ما افعلہ ہے اسی طرح رہے گا، ما افعل بھی ہے اسی طرح رہے گا، کسی جز کو مقدم مؤخر نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں بھی کو مقدم کر دیں، افعل پر نہیں کر سکتے بھائی۔ آپ چاہتے ہیں ما احسن زیدن، اس زید کو احسنہ پر کیا کر دیں؟ مقدم، نہ کسی جز کو مؤخر کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مقدم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی درمیان میں فصل لا سکتے ہیں، درمیان میں فاصل لانا بھی جائز، اسی طرح رہیں گے۔ البتہ امام ماضی نے انہیں اجازت دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ظرف آ جائے تو پھر فاصل درمیان میں فاصلہ لا سکتے ہیں۔ ولا يجوز التصرف فیہما، ان کے اندر تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے، بتقدیم ولا تاخیر، تقدیم و تاخیر کے ساتھ، ولا فصل، اور نہ ہی فصل کے ساتھ، عامل معمول میں فصل بھی نہیں لا سکتے۔ والمازنی اجاز الفصل، اور امام مازنی نے فصل کی اجازت دی ہے، بالظرف، کس کے ساتھ مولانا؟ ظرف کے ساتھ، جیسے ما احسن اليوم زیدن، تو اصل میں کیا تھا؟ ما احسن زیدن، یہی تھا نا، درمیان میں ظرف بڑھا دیا تو اس سے فاصل لے آئے، یہ وہ فرماتے ہیں جائز، جمہور کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ فصل افعال المدح والذم، افعال مدح و ذم، ما وضع لانشاء مدح او ذم، افعال مدح و ذم وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ انشاء مدح کے لیے اور انشاء ذم کے لیے۔ بھائی دیکھو، ایک ہے کسی کے
مدح کی خبر دینا اور ایک ہے کسی کی مدح کرنا، انشاء مدح کا، انشاء مدح. تو مدح کی خبر دینا اور ہے، انشاء مدح اور ہے. میں کہتا ہوں زید بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں، یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن میں کہتا ہوں نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے، زید کتنا اچھا آدمی ہے، تو میں نے مدح کی زید کی، اور اس کے اندر صدق اور کذب نہیں چلے گا، یہ انشاء. تو یہ وضع ہے انشاء مدح اور ضم کے لیے. اما المدح فلہ فعلانی، مدح جو ہے اس کے دو فعل ہیں مولانا. نعمہ و ایک نعمہ ہے، دوسرا حبذا آگے آئے گا مولانا. نعمہ یاد رکھو، ادھر دیکھو بھائی، نعمہ جو ہے نعمہ، اس کا فاعل ہمیشہ معرف باللام آئے گا. نعم الرجل، نعمہ فعل افعال مدح، الرجل اس کا فاعل. یا فاعل معرف باللام نہ ہو، وہ فاعل مضاف ہوگا کس کی طرف؟ تو مولانا افعال مدح اور ضم، نعمہ ہے مولانا پہلا فعل مدح، اور نعمہ کا فاعل ہمیشہ معرف باللام ہوگا. یا اگر خود معرف باللام نہیں ہے تو معرف باللام کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. اور کبھی کبھار یاد رکھو مولانا، اس کا فاعل ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر مبہم ہوگی، لہذا آگے اس کی تمیز آئے گی، اس کی تمیز منصوب نکرہ آئے گی مولانا. کیا آئے گی؟ نکرہ آئے گی. دیکھیے بھائی، دیکھیے. اور کبھی مولانا ماں کے ساتھ تمیز آئے گی. دیکھیں، اما المدح فلہ فعلانی، مدح جو ہے اس کے دو فعل ہیں، ایک نعمہ ہے، وفاعلہ، اور اس کا فاعل جو ہے اسم معرف باللام، ایسا اسم ہوگا جو معرف باللام ہو. نحو نعم الرجل زید، بڑا ہی اچھا آدمی ہے زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے. تو دیکھو مولانا، نعمہ فعل، الرجل اس کا فاعل، اور یہ زید جو ہے یہ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے. اب ترکیب یوں ہوگی، نعمہ فعل افعال مدح، الرجل مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. کیا ہو گئی؟ کیونکہ جملہ ہمیشہ کبھی مبتدا تو بن نہیں سکتا، تو یہ خبر مقدم. اور زید مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. صورت سمجھ میں آئی؟ ترکیب آگے سمجھ میں. اور ایک یہ تو مولانا ایک جملہ بنا. نعم الرجل کو ہم نے کیا بنایا؟ خبر مقدم. اور زید کیا بنایا؟ اور زید کیا کہلاتا ہے؟ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے. ایک اور ترکیب بھی ہے، اس ترکیب میں تو ایک جملہ بنا، دوسری ترکیب کے مطابق دو جملے بنیں گے. کیسے؟ نعم الرجل جملہ فعلیہ الگ، زید اس کو الگ جملہ بنا لیں اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں، ہوا زید. صورت سمجھ میں آگے، ہوا محذوف مبتدا اور زید اس کے خبر. تو دو ترکیبیں ہوئی مولانا. ایک ترکیب کے مطابق زید مبتدا مؤخر ہے، دوسری ترکیب کے مطابق زید خبر ہے، مبتدا ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے محذوف کیا نکالیں گے؟ مبتدا. تو کتنے جملے بن جائیں گے؟ پہلا جملہ فعلیہ نعم الرجل اور ہوا زید جملہ اسمیہ، دو جملے. صورت سمجھ میں آگے ترکیبیں بھائی. تو اس کا فاعل جو ہوگا معرف باللام ہوگا، اور مضاف الی المعرف باللام، یا مضاف ہوگا کس کی طرف مولانا؟ معرف باللام کی طرف. جیسے نعم غلام الرجل زید، تو دیکھو مولانا نعمہ کا فاعل کون؟ غلام. اور غلام خود تو معرف باللام نہیں، لیکن یہ خود مضاف ہو رہا ہے کس کی طرح؟ معرف باللام کی طرح. غلام الرجل، تو نعمہ فعل افعال مدح، غلام مرفوع لفظاً مضاف، الرجل مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر نعمہ کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. زید مخصوص بالمدح ہے، یہ مبتدا مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور آپ چاہیں تو کیا کر لیں بھائی؟ نعم غلام الرجل ایک جملہ اور ہوا زید دوسرا جملہ. وقد یکون فاعلہ مضمرا، اور کبھی اس کا نعمہ کا فاعل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ذہن میں وہ راجع ہوتی ہے شیء
کو، ذہن کے اندر کیا ہے؟ شیئن. تو یہ ضمیر آئی، اور ضمیر بھی کیسی تھی؟ مبہم تھی. ضمیر کیسی تھی مولانا؟ بھائی پیچھے کوئی مرجع گزرا تھا؟ نہیں. نعمہ فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل آ رہے ہیں، تو وہ ہے مبہم ضمیر. اور مبہم ضمیر کیا چاہتی ہے؟ کہ اس سے ابہام کو دور کیا جائے. اور ابہام کس کے ذریعے دور کیا جائے گا؟ آگے آنے والی تمیز کے ذریعے. لہذا کہا کبھی اس کا فاعل ضمیر ہوگی وَيَجِبُ تَمْيِيزُهُ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، اور واجب ہے کہ اس کی تمیز لائی جائے. کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ اس کی تمیز لائی جائے. جیسے نعم رجلا زید، نعم رجلا زید. تو دیکھو نعم فعل از افعال، ترکیب سنو. نعم فعل از افعال مدہ، ہوا ضمیر مبہم، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً مبہم ممیز. اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجع مولانا؟ ذہن کے اندر شیئن، ایک شے کا تصور، شیئن کو راجع، یہ اچھی ہے وہ چیز. نعمہ ہوا اے نعمہ شیئن، اچھی ہے چیز. کیا چیز اچھی ہے؟ رجلن نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو ہوا ضمیر مبہم ممیز، رجلن منصوب لفظاً اس کی تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور خبر مقدم، اور زیدون مبتدا مؤخر. تو زیدون مخصوص بالمدہ ہے. تو دیکھو مولانا نعمہ کے اندر ہوا ضمیر آئی، ہوا ضمیر کے اندر ابہام تھا کہ کیا ہے؟ اچھی ہے چیز. آگے رجلان آیا، رجلان نے کیا کیا؟ جنس متعین کر دی. وہ چیز کس جنس میں سے ہے؟ رجل کے جنس میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اس کے بعد پھر زید آیا، زید نے اس کی پھر تعین بھی کر دی. کون ہے وہ رجل میں سے؟ وہ کون ہے؟ زید. سمجھ میں آیا؟ تو نعمہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مبہم تھی اور وہ شیئن کو راجع تھی. پتہ نہیں اب دنیا کی ہر چیز ہی شیئن ہے مولانا، تو پتہ نہیں تھا بھئی یہ کیا چیز ہے. رجلان نے آ کر بتلا دیا کہ یہ شے کس جنس میں سے ہے؟ رجل کے جنس میں سے ہے. امرأہ کی جنس میں سے نہیں، پتھروں کی جنس میں سے نہیں، جانوروں کی جنس سے نہیں. تو اس نے جنس متعین کر دی، لیکن ابھی بھی پوری طرح تعین تو نہیں ہوئی کون ہے اچھا آدمی. آگے مولانا زید نے آ کر مکمل بتلا دیا کہ وہ اچھا آدمی کون ہے؟ زید ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا اس کی تمیز لائی جائے گی نکرہ منصوبہ کے ساتھ. او بما مولانا، یا اس کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی؟ ماں کے ساتھ مولانا، ماں کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ او بما، یا مولانا اس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ آئے گی یا ماں کے ساتھ آئے گی. جیسے نحو قولہ تعالی فنعم ما ہی، فنعم ما، یہ ماں ہے مولانا، اور ماں کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور یہ تمیز بن رہا ہے. اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اسی لیے نعم کے بعد شیئن ہی بتلا دیا، نعم شیئن ہی، کیونکہ ماں کیا ہے؟ تمیز ہے، تو منصوب نکالا. اور شیئن نکالا مولانا، معلوم ہو یہ نکرہ ہے. یہ ماں کیا ہے؟ اگر معرفہ ہوتا تو پھر کیا نکالتے؟ الشیئن نکالتے. تو یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے. تو نعم ما ہی، کیا ترکیب کریں گے مولانا؟ نعم ما، وہی ترکیب بھائی، وہی ترکیب ہوگی. یہ ما اس کے اندر ہوا ضمیر مبہم میز، ما اس کی تمیز جملہ فعلیہ ہوا خبر مقدم، اور ہی کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ، اس کے مبتدا آخر. وزید یسمى المخصوص بالمدح، اور زید کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ مخصوص بالمدح کہیں گے. وحبذا، والثانی حبذا، دوسرا کیا ہے افعال مدح میں سے؟ حبذا ہے. نحو حبذا زید، تو حبذا زید کے اندر دیکھو اس کی ترکیب. حبا فعل مدح ہوگا، حبا فعل المدح، حبا فعل مدح ہے. وفاعلہ ذا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ ذا ہے. والمخصوص بالمدح زید، اور مخصوص بالمدح کون ہے؟ زید ہے. تو حبذا زید، حبا فعل افعال مدح، ذا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر.
وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيزٌ، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص بالمدح یا مخصوص سے پہلے تمیز آ جائے یا اس کے بعد تمیز آ جائے. جیسے حبذا رجلا زید، تو زید سے پہلے کیا ہے مولانا؟ تمیز آ گئی. وحبذا زید رجلا، یہاں مخصوص بالمدح کے بعد تمیز آ گئی. او حال، یا اسی طرح حال مولانا مخصوص بالمدح سے پہلے یا مخصوص بالمدح کے بعد حال کا بھی آنا جائے. جیسے حبذا راکبا زید یا حبذا زید راکبا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تمیز ہو گئی یا یہ حال ہوگا ذات سے. کس سے؟ کیونکہ آپ نے کیا پڑھا جی؟ ذات سے حال آئے گا اور نسبت سے تمیز ہوگی مولانا. کہ تمیز کبھی آپ نے پڑھی کس سے آیا کرتی ہے؟ نسبت سے آیا کرتی ہے. اور کبھی تمیز کس سے آتی ہے مولانا؟ اور حال کس سے آتا ہے؟ فاعل سے یا مفعول. اور فاعل کون ہے اس جملے کے اندر؟ ذا. کون؟ لہذا اس سے حال آئے گا. وَأَمَّا الزَّمْ، یہ تو افعال مدح تھے. باقی زم جو ہے فَلَهُ فِعْلَانِ أَيْضًا، اس کے بھی دو افعال ہیں مولانا. بِئْسَ، ایک بِئْسَ ہے، جیسے بِئْسَ الرَّجُلُ عَمْرٌ. بِئْسَ بھی مولانا نعمہ کی طرح ہے. نعمہ کا فاعل کبھی کیا آتا تھا؟ معرب اللام. کبھی مضاف ہوتا تھا کس کی طرح؟ معرب ال، اور کبھی اس کے اندر ضمیر ہوتی تھی جس کی آگے کیا آتی تھی؟ تمیز نکرہ منصوبہ. وہ تینوں مثالیں دیکھ رہے ہیں، دیکھیے بھائی. بِئْسَ الرَّجُلُ عَمْرٌ، فاعل معرب اللام ہے. وَبِئْسَ غُلَامُ الرَّجُلِ عَمْرٌ، فاعل جو ہے مضاف ہے کس کی طرف؟ معرب اللام کی طرف. وَبِئْسَ رَجُلًا عَمْرٌ، تو بِئْسَ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور رجلن اس سے تمیز ہے. وَسَاءَ، دوسرا فعل ضم جو ہے ساء ہے. نحو ساء الرَّجُلُ زَيْدٌ، اس میں بھی وہی تین مثالیں. وَسَاءَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ وَسَاءَ رَجُلًا زَيْدٌ. وَسَاءَ مِثْلُ بِئْسَ فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ، اور ساء کس کی طرح ہے مولانا؟ بِئْسَ کی طرح ہے، اسی کی طرح آئے گا مولانا تمام اقسام میں. اچھا جی، تو مولانا افعال کی بحث ختم ہوئی بھئی. افعال اب حروف کی بحث ہے بھئی. القسم الثالث فی الحروف، قسم ثالث ہے حروف کے بارے میں. وقد مضى تعریفہ، تحقیق اس کی تعریف گزر چکی ہے. حروف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کتاب کی ابتدا میں. واقسامہ 17، اور اس کی اقسام کتنے ہیں مولانا؟ 17. کون کون سے بھائی جی؟ بعض باؤ تاؤ کاف لام مصطلح ربا حاشا سنانا شروع کر دیتے ہیں بھائی. 17 اقسام ہیں، وہ حروف جارہ 17 ہیں. یہ 17 اقسام ہیں حروف کی. دیکھیے کون کون سے. حروف الجری، ایک کیا حروف جارہ. الحروف المشبہۃ بالفعل، دوسرے حروف مشبہ بالفعل ہیں. اور حروف عطف ہیں، اور حروف تنبیہ ہیں، حروف ندا ہیں، حروف ایجاب ہیں، حروف زیادت ہیں. حرف تفسیری، حرفان تفسیری، یہ تثنیہ ہے. تفسیر کے دو حروف ہیں. تفسیر کے دو حروف، وہ حروف المصدری اور مصدر ہیں. وہ حروف التحزیز، اور حروف تحزیز کا معنی ابھارنا. یہ ابھارنے کے لیے کسی کو آتے ہیں مولانا کسی کام پر. وہ حروف التوقع اور حروف توقع ہیں. اور حرف الاستفہامی، استفہام کے دو حروف، یہ بھی کتنے ہیں؟ 2. تو یہ تثنیہ لے کر آئے. وہ حروف الشرطی، اور شرط کے حروف ہیں. حروف الردعی، ردع ڈانٹ ڈپٹ مولانا. وہ حرف الردعی، ڈانٹ ڈپٹ کا حرف، یہ ایک ہی ہے مولانا. کلا آئے گا آگے. وہ تاء ثانی سے ساکنہ، تو اور تاء ثانی سے ساکنہ ہے. وہ تنوین، اور کیا ہے مولانا؟ تنوین ہے. وہ نون التاکیدی، اے نونان التاکید، یہ بھی 2 ہیں مولانا. تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تاکید کے 2 نون. اب دیکھیے بھائی. فصل حروف الجر حروف وضعت لإفضاء الفعل وشبهه او فعل وشبهه او. آپ کی عبارت کیا ہے؟ لإفضاء الفعل او ہے یا وا ہے؟ واو ہے. اچھا، وہ حروف جارہ وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے لإفضاء الفعل، تاکہ پہنچائیں فعل کو. وشبهه، اور شبہ فعل کو. او معنی الفعل، یا کس کو مولانا؟ معنی
فعل کو علامہ اس اسم تک تلیہی جو جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی دیکھو مررت بزید، با کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ زید۔ کس پر داخل ہے؟ با زید پر داخل ہے۔ تو اس نے فعل کو مررتو کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ زید کے ساتھ۔ تو دیکھو مرور کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا؟ بان۔ یہ تعریف ہے حرف جر کی۔ حروف جارہ وہ ہیں جو فعل کے معنی کو پہنچا دیں اس اسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور با کے ساتھ کون سا اسم ملا ہوا ہے؟ زید۔ تو با نے کیا کیا؟ مررتو کے معنی کو کہاں تک پہنچا دیا؟ زید پر۔ بتلایا کہ آپ کا گزرنا یہ کس کے پاس سے ہے؟ زید۔ مررتو میرا گزرنا کس کے پاس سے ہے؟ زید کے پاس سے ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ با نے۔ دیکھیے یہی ترجمہ تو میں نے کیا اسی کا۔ حروف الجر حروف جارہ، حروف ایسے حروف ہیں وہ زیاد جن کو وضع کیا گیا ہے لِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ، فعل کو پہنچانے کے لیے، وَشِبْهِهِ اور معنی یا شبہ فعل کو پہنچاتے ہیں۔ بس صرف فعل کو رکھیں ابھی، باقی چھوڑیں۔ ایسے حروف جارہ وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ فعل کو پہنچائیں۔ کہاں تک پہنچائیں بھائی؟ اِلَى مَا تَلِيهِ، اس اسم تک۔ ما کس سے عبارت ہے؟ اسم سے، جس پر کون داخل ہے؟ حرف جر۔ تاکہ وہ پہنچائیں فعل کو اس اسم تک تلی، کہ وہ تلی میں فاعل کون والا نا؟ یا، اور یہ کس کو راجے؟ حروف جارہ کو، کہ وہ اسم کے حروف جارہ ملے ہوئے ہیں، اور آگے ہاں ضمیر ہے تلی ہی، اس اسم کے ساتھ۔ جس اسم کے ساتھ حروف جارہ ملے ہوئے ہیں اس اسم تک کیا کرتے ہیں؟ فعل کے معنی کو زید تک، مرور کے معنی کو کس نے پہنچایا؟ با نے۔ سمجھ میں آیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ بھئی یہ ختمہ کا معنی قلوب تک کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ۔ تو حروف جارہ فعل کے معنی کو کس تک پہنچا دیتے ہیں؟ اس اسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو کبھی فعل کا معنی پہنچائیں گے اگر فعل ہے مولانا، کبھی کس کو پہنچاتے ہیں؟ شبہ فعل کو۔ مثلا زید مارن، نہیں انا مارن بزید، مررتو کی جگہ میں مارن لے آیا، یہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے؟ شبہ فعل ہے۔ اب اس مارن کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا؟ با نے پہنچایا۔ تو یہی با فعل کے معنی کو بھی پہنچا رہا ہے، اور یہی ما کس کے معنی کو پہنچا رہا ہے؟ یہ با شبہ فعل کے۔ تو کبھی فعل کے معنی کو پہنچاتے ہیں اور کبھی شبہ فعل کے معنی کو، کبھی فعل کو پہنچاتے ہیں کبھی شبہ فعل کو، اور کبھی معنی فعل کو پہنچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معنی فعل کو پہنچاتے ہیں۔ معنی فعل کیا معنی؟ بھائی دیکھو یا زید، یا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ندا پر۔ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ندا پر۔ ای ادعو زیدن یا انادی زیدن، اسی پہ دلالت کر رہا ہے نا۔ ھذا زیدن، ھذا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ اشیرو پہ، اشیرو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، ہائے تنبیہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ تنبیہ کی ہاں انبیہ پر، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں اس بات پر۔ تو یہ معنی فعل کی مثال ہے۔ یا دلالت کرتا ہے ادعو یا انادی پر، یہ دیکھو یا کے اندر بھی معنی فعل ہے، ھذا کے اندر بھی کیا پایا جا رہا ہے؟ معنی فعل آیا۔ تو بعض جگہ فعل یا شبہ فعل خود نہیں ہوتا لیکن ان کا معنی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو
تو کبھی کبھی تو یہ معنی فعل کو بھی حروف جارہ اس اسم تک پہنچا دیں گے جس پر یہ داخل ہوئے ہیں، جس پر کیا ہوئے ہیں؟ داخل ہوئے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مولانا حروف جارہ جو ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ پہنچائیں فعل کو یا شبہ فعل کو یا معنی فعل کو اس اسم تک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نحو مررت بزید، بھائی مرور کے مررتو کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا؟ با نے، میں گزرا زید کے پاس سے، میں زید پر گزرا۔ وَأَنَا مَارٌ بِزَيْدٍ، بھائی میں زید پر گزرنے والا ہوں۔ بھائی جی یہ مارن کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا؟ بھائی با نے۔ وَحَاذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ، تو دیکھو حَاذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ أَيْ أُشِيرُ إِلَيْهِ فِيهَا، یہ حاضہ جو ہے یہ معنی فعل ہے بھائی، یہاں پر معنی فعل پر موجود ہے۔ کس معنی ان میں ہوتا ہے؟ یہ اشیرو پر دلالت کرتا ہے یہ حاضہ، تو یہاں معنی فعل ہے۔ دیکھو نہ فعل ہے نہ شبہ فعل لفظوں میں موجود نہیں، لیکن معنی فعل یہاں پر ہے۔ اس معنی فعل کو فی دار تک کس نے پہنچایا؟ فی نے پہنچایا۔ تو اس معنی فعل کو اس اسم تک پہنچایا فی نے جس پر یہ داخل ہوا ہے۔ تو دیکھا ای اشیرو، دیکھا حاضہ کا کیا معنی کیا انہوں نے؟ اشیرو الیہ فیہا، وہی 19 حرفاً، اور یہ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں بھائی۔ یہ بات کو 2 دفعہ بھائی واو قسم کو الگ جدا شمار کریں گے، واو ربا کو الگ شمار کریں گے وغیرہ، اس طرح بڑھ جاتی ہے تعداد۔ اگرچہ وہ جیسے آپ نے وہ شعر یاد کیا ہے وہی یاد رکھیں، وہی۔ یہ 19 حروف ہیں۔ مین سب سے پہلے مین ہے، وہی الابتداء الغایتی، اور مین کس لیے آتا ہے بھائی؟ ابتداء غایت، غایت کا معنی ہے مسافت، مسافت بھائی، یہ مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے بھائی؟ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، میں چلا بصرہ سے لے کر کہاں تک؟ کوفہ تک، کوفہ تک۔ تو یہ آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے۔ تو یہ چلنے، اس پر کس نے دلالت کی؟ من نے، تو یہ ابتدا کے لیے ہے۔ وہی الابتداء الغایتی، مولانا مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ وعلامتہ، اور علامت اس کی مولانا کہ یہ من ابتدا کے لیے ہے۔ اس کی کیا علامت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا من ابتدا کے لیے؟ کہتے ہیں ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو۔ تو دیکھو سرت من البصرہ، میرے چلا، کہاں سے چلا؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے۔ تو اس کے مقابلے میں انتہا اگر ہم لے کر آتے ہیں، مثلا کہاں تک چلا میں؟ الال کوفہ، تو یہ صحیح ہے یا نہیں مولانا؟ تو جب اس کے مقابلے میں انتہا کا آنا صحیح ہو تو معلوم ہوا کہ یہ من کس لیے ہوگا؟ ابتدا کے لیے۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے لے کر کہاں تک؟ کوفہ میں۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ بصرہ اور کوفہ بڑے 2 علمی مراکز تھے، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا ان کے اندر رہا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ محاورہ دیکھو، سرت میں چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف، یہ محاورہ عام ہوا بھائی۔ یہ نہیں کہتے سرت من الکوفۃ الی البصرہ، میں کوفہ سے کس کی طرف چلا؟ بصرہ، بلکہ کیا محاورہ مشہور ہوا؟ میں بصرہ سے کدھر کو چلا؟ کوفہ، یعنی مقصد کیا ٹھہرا؟ بصرہ مقصد ٹھہرا یا کوفہ مقصد ٹھہرا؟ کوفہ مقصد ٹھہرا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کوفہ مقصد ٹھہرا، تو یہ کوفہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور کوفہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہا کرتے تھے بھائی۔ وَلِلتَّبْيِينِ بھائی، اور یہ کبھی کس لیے آتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ محاورہ کیوں مشہور ہوا؟ بصرہ سے کوفہ کی طرف چلا، یہ کیوں نہیں کہتے میں کوفہ سے بصرہ کی طرف چلا؟ اس کی والد محترم حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ نے
10 15 16 وجوہات لکھی ہیں بھائی، جن میں سے ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس لیے کیونکہ کوفہ کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہاں کے رہنے والے تھے بھائی، تو یہ کوفہ کی فضیلت ہے۔ وَلِلتَّبْيِينِ مولانا، اور مین کبھی کس لیے آتا ہے بھائی؟ تبیین، بیان کے لیے، کسی امر کوئی مولانا مبہم چیز ہو اس کے بیان کے لیے مین لے آتے ہیں۔ کیا لے آتے ہیں؟ مین لے آتے ہیں۔ بہت کثرت سے عباراتوں میں یہ مین بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی۔ علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مین بیان کے لیے ہے؟ کہتے ہیں علامت اس کی یہ ہے یصح وضع لفظ الذی مکانہ، کہ اس کی جگہ لفظ الذی کو یصح صحیح ہو وضع لفظ الذی کے لفظ کو رکھنا مکانہ اس کی جگہ پر، الذی کے لفظ کو اس کی جگہ، مولانا اس مین کو اٹھائیں، اس مین کی جگہ اٹھا کر لفظ الذی رکھ دیں، اگر صحیح ہے تو معلوم ہو یہ مین بیان کے لیے ہے، اگر صحیح نہیں تو معلوم ہو یہ مین بیان کے لیے نہیں ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس، بچو تم گندگی سے، من الاوثان یعنی کہ بتوں سے۔ گندگی سے کیا مراد ہے بھائی؟ بت مراد ہیں۔ تو دیکھو یہاں فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، جو کہ اوثان ہیں، تو یہ مین بیان کے لیے آیا کہ وہ گندگی کیا ہے؟ بت ہیں۔ وَلِلتَّبْعِيث، کبھی مین کس لیے آتا ہے مولانا؟ تبعیض کے لیے آتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض کو رکھنا صحیح ہو۔ اس مین کو اٹھا کر کیا رکھتے ہیں؟ لفظ بعض کو رکھ دیں تو صحیح ہو۔ دیکھیے مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، دیکھیں ترجمہ کریں۔ اخذت من الدراہم، کیا ترجمہ ہے؟ میں نے درہموں میں سے اٹھا لیے۔ کیا معنی؟ اخذت من الدراہم، درہموں میں سے میں نے اٹھا لیے۔ کیا معنی؟ سارے اٹھائے یا کچھ اٹھا لیے؟ ورنہ اگر سارے اٹھائے پھر تو آنا چاہیے تھا اخذت الدراہم، میں نے کیا کیے؟ درہم اٹھا لیے، لیکن یہ مین آیا میں نے درہموں میں سے اٹھائے، معلوم ہوا سارے اٹھائے یا بعض اٹھائے؟ بعض اٹھائے، تو اس کی جگہ بعض لفظ رکھنا صحیح۔ اخذت بعض الدراہم، مین اٹھاؤ اور بعض رکھو، اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہم اٹھائے۔ مین تبعیض کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے تبعیض کے لیے ہونے کی علامت یہ ہے یصح لفظ بعض مکانوں کی، اس کی جگہ بعض کا لفظ رکھنا صحیح ہو۔ نحو اخذت من الدراہم، اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہم اٹھائے۔ وزائدۃ، اور مین کبھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ زائدہ بھی آتا ہے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے ان لا یختل المعنی باسقاطھا، کہ اس کو ساقط کر دینے سے معنی میں کوئی خلل نہ آئے۔ مین کبھی کیا ہوگا مولانا عبارت میں؟ زائد ہوگا۔ اور کیا علامت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مین زائد ہے یا زائد نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس مین کو عبارت سے ہٹا دیں، اگر معنی اس کو نکالنے سے عبارت میں کوئی خرابی کوئی خلل نہیں واقع ہوتا، معلوم ہوا یہ مین کون سا ہے؟ زائدہ ہے۔ وعلامتہ ان لا یختل المعنی باسقاطھا، کہ کوئی خلل واقع، معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو اس کے گرا دینے سے، جیسے ما جاءنی من احد، یہ من زائدہ ہے تو یوں کر دو ما جاءنی احد، کوئی فرق پڑا؟ ما جاءنی من احد، ایک ما جاءنی احد، دوسرا کوئی فرق پڑا؟ ایک میں من ہے ایک میں من، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْكَلَامِ الْمُوجَبِ، اور کلام موجب کے اندر مین کو بڑھاتے نہیں، خلافاً للکوفیین، بخلاف کس کے؟ کوفیین کے لیے، بخلاف کوفیین کے۔ چلیے هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔